پاکستان میں پیٹرول پرائس فی لیٹر کے حساب سے ڈالر ٹرمز میں ہائیسٹ ہے. ہماری جو ڈیزل پرائس ہے وہ اس کا جو فارمولا صحیح نہیں ہے. کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا تھا کہ 70% جو ڈیزل ہے اس کی ریفائننگ جو ہوتی ہے وہ لوکلی ہوتی ہے. آئی مین اٹ از اے ویری بگ اسکینڈل کہ آپ کی جو ڈیزل پرائس سیٹ ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیس ہونی کیا چاہیے. 50 سال گزر گئے ہمیں یہ کہتے ہوئے کہ جی پاکستان کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے، لیکن ہمارا دار و مدار لے دے کے انہی چند چیزوں پہ ہے. وی نیڈ ٹو گرو ایکسپورٹس ٹو ایٹ لیسٹ 50% آف دا جی ڈی پی وچ مینس اباؤٹ $200 بلین، اور ہم صرف 40 پہ کھڑے ہیں. جب ایس آئی ایف سی بنی کہا گیا کہ جی ہم $100 بلین لائیں گے. ایک تو یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ فورن انویسٹمنٹ آنا اگر لے آئے تو ایک دم سے گروتھ ہو جائے گی. ہم نے مینیج کیا ہے بڑی مشکل سے، لون لے کے، ڈپازٹ لے کے، بھاگ دوڑ کر کے، لیکن مینیج کیا ہے. کیا کوئی ہمارے پاس کلیئر وے فارورڈ ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے. ہم چائنا کے اور سعودی عرب پہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں. سیدھی بات یہ ہے کہ آپ قرضہ لے کے جو ہے فارن ایکسچینج ریزروز کو ایک لیول پہ مینٹین کر رہے ہیں. آپ انٹرسٹ ریٹ کم کر دیں، آپ تھوڑی سی بجلی کی قیمت بھی کر دیں، اس کے باوجود بھی پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ کوئی دگنی تگنی نہیں ہو پائیں گی. ڈائسپورا کے کوئی 90 لاکھ یا ایسے کچھ لوگ وہ جو ہیں $40 بلین بیچتے ہیں، اور یہ ملک جو ہے 225 کروڑ لوگوں کا ملک، اس کی ایکسپورٹس سب ملا کے جو ہے سروسز ملا کے بھی 40 بلین ہے. ہم نے اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ نہیں کیا ہے. انرجی جو ہے از دا سینٹر آف بوتھ سیکورٹی اینڈ اکانومی. ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے اثرات اب پاکستان پر پڑنا شروع ہو چکے ہیں. پیٹرول کی قیمت 400 کے ہندسے کے پاس ہے، تو اس کے مزید اوپر جانے کے امکانات ہیں. وہیں اسٹیٹ بینک نے انفلیشنری پریشر کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے انٹرسٹ ریٹ 1% تک بڑھا دیا ہے. کامیاب سفارتکاری کے بعد اب ملک کے اندر معیشت اور اس سے جڑی مشکلات کے حوالے سے آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں. ایسے میں ہم نے ماہر معیشت یوسف نظر سے بات کر کے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ پاکستانی معیشت کن خطرات سے دوچار ہے اور کیا ان کا کوئی حل نظر آ رہا ہے، اور کیا سعودی عرب اور چائنیز فنڈنگ پر پاکستان کا ضرورت سے زیادہ انحصار پاکستان کے مفاد میں جائے گا یا نہیں. یوسف نظر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سر، کیا پاکستان پر ایران اور امریکہ جنگ کے اثرات اب پاکستان پہنچنا شروع ہو چکے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کو تو آلریڈی ہٹ کر چکی ہے. ہمارا انفلیشن جو ہے بڑی تیزی سے آگے بڑھا ہے. جو خاص طور پہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکیٹر جو ہے، جو بیسیکلی جو کنزیومر کے اسینشیل آئٹمز ہوتے ہیں جیسے پیاز ہے، ٹماٹر ہے، اس طرح کی چیزیں، اس کے ریٹ میں تو تقریباً جو ریٹ آف انفلیشن ہے اس میں تو تقریباً جنوری سے لے کے اب تک کوئی 3 گنا اضافہ ہوا ہے، جو 13.5% تک پہنچ گیا ہے. تو انفلیشن تو ہمیں ہٹ کر چکا ہے. ابھی پھر اسٹیٹ بینک نے بھی جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ پہ بھی اضافہ کیا ہے. وہ کیوں کیا ہے یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اس سے ہمارا جو انڈسٹریل پروڈکشن جو ہے اور ایکسپورٹس ہیں اس پہ بھی نیگیٹیولی اثر ہوگا. اور جو آئل پرائسز ہیں اس سے تو آلریڈی جو ہے پوری اکانومی متاثر ہوئی ہے. پاکستان اس لحاظ سے ریلیٹیولی اسپیکنگ ایشیا کے اکانومیز میں جو ہے کمزور بہت پوزیشن پہ ہے، اس لیے کہ ہماری جو ڈپینڈنس ہے ایک تو امپورٹڈ انرجی پہ بہت زیادہ ہے، دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں جو انٹرنل جو انفراسٹرکچر جو ہے، جو ہمارے ایشوز جو ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ اس نے جو انرجی کا کوئی بھی کرائسس آتا ہے تو وہ اس کا ایک میگنیفائڈ جو ہے امپیکٹ پاکستان میں آتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر جنگ آج ختم ہو جائے تو کیا اگلے روز سے پاکستانی معیشت کی مشکلات میں کمی آنا شروع ہو جائے گی؟ دیکھیے، جنگ ختم ہونے سے پہلے آپ آئل پرائس کو لیجیے، $60-70 کی رینج میں آئل ٹریڈ کر رہا تھا جنرلی. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ فوراً اسی لیول پہ واپس آ جائے گا. تو آئل پرائسز جو ہیں $80-90 بیرل پہ اسٹے کر سکتی ہیں اگر آپ برینٹ کو بینچ مارک مانتے ہیں. یقیناً دبئی پرائسز تو اور بھی ہائی رہی ہیں. تو یہ تو ابھی نظر نہیں آتا کہ اس کا جو اگر جنگ بند بھی ہو جائے تو جو بہت ڈیمیجز بھی ہوئے ہیں کافی انفراسٹرکچر پہ، کہ آئل پرائسز جو ہیں وہ اپنے نارمل لیول پہ 5-6 مہینے میں فوراً آ جائیں گی. پوری جو گلوبل گروتھ ہے وہ سلو ڈاؤن ہوگی. اس سے سلو ڈاؤن سے ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی متاثر ہونے کا زیادہ امکان ہے، اس لیے کہ ہماری ایکسپورٹس تو پہلے ہی اسٹرگل کر رہی تھی. اس کرائسس کے شروع ہونے سے پہلے بھی
हमारी एक्सपोर्ट्स सालाना बुनियादों पे कोई 6-7% जो थी वो गिरी थी। बड़ी अनयूजुअल बात है। तो अब क्या होता है, यह पूरा इसका इम्पैक्ट जो पूरी तरह सामने आता है, और अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि इसका पूरा इम्पैक्ट जो है सामने नहीं आया है, इसलिए कि जो ऑयल इन्वेंटरीज जो हैं इन्वेंटरीज वो अभी और जब गिरेंगी और पूरी सप्लाईज पूरी तरह से उसको रिप्लेस नहीं करेंगी तो और प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा। इसी तरह गैस की सप्लाईज भी जो है, जो रिपोर्ट्स जो है कि पूरी रिस्टोर होने में, ख़ासतौर पे कतर से जो सबसे बड़ा सप्लायर है, उन सप्लाईज का जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू जाती हैं, वो भी जो है काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो आप तकरीबन साल भर तक तो महसूस होता रहेगा। मेरे ख्याल से जो डाउनवर्ड जो जर्नी शुरू हुई है, ये जो आप इकोनॉमीज के ग्राफ कह लें, वो अभी तक मैं नहीं समझता कि बॉटम पे पहुंचा है। पाकिस्तान में हर क्राइसिस को वक्ती तौर पे मैनेज किया जाता है। मुल्क में 100 अरब डॉलर SIFC के जरिए इन्वेस्टमेंट की मद में लाने का कहा गया था, मगर इस फ्रंट पर भी फिलहाल कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बिजनेस एज यूजुअल से काम चल जाएगा या फिर कुछ गैर मामूली इक़दाम उठाने होंगे। देखिए, जो बिजनेस एज यूजुअल की आपने बात की सही है, इसलिए कि हमारी पॉलिसी जो है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, बड़े फ्लिप फ्लॉप्स हैं। कभी सोलो की तरफ हम जाते हैं, कभी कहते हैं कि नहीं बिल्कुल कमिट करना है, फिर हम कुछ और इस तरह के एक्शंस करते हैं कि मार्केट्स को डिफरेंट सिग्नल्स जाते हैं। कभी एकदम से जो है कहते हैं कि हम प्राइस एब्जॉर्व कर लेंगे जो ऑयल प्राइस शॉक है, फिर एकदम से बहुत, आपको याद होगा कोई 458 रुपए लीटर तक पहुंच गई थी, फिर हमने एकदम से उसको कम भी कर दिया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इससे ये तासुर मिलता है कि हुकूमत एनर्जी पे, पॉलिसी पे यकीनन काम तो बहुत हुआ है, कर रही है, लेकिन इस तरह उसको जिस तरह से फोकस होना चाहिए वो नहीं है। इसलिए कि हमारी जो टॉप लीडरशिप है उसका बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी पे है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी यकीनन बहुत अहम है, एक्सटर्नल रिलेशंस बहुत अहम है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा जैसे कि एनर्जी जो है इज द सेंटर ऑफ बोथ सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी। तो आपको क्या लगता है कि एनर्जी सेक्टर में हमें क्या करने की जरूरत है? आपके पास एक एनर्जी जार होना चाहिए जो बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे, और ये डिक्लेयर करना चाहिए स्टेट को कि एनर्जी सिक्योरिटी इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर बोथ एक्सटर्नल पॉलिसीज एज वेल एज इंटरनल पॉलिसीज। ये लेवल ऑफ कमिटमेंट मैंने अभी तक नहीं देखा है। हमारी अप्रोच बड़ी एडहॉक किस्म की ट्रांजैक्शनल रही है कि पहले जो है हमने IPPs बना दिए, अब जो है हम किसी ने ये सोचा भी नहीं कि जी इसको ट्रांसमिशन कैसे होगा इस पे। तो अब ये कह रहे हैं कि जी एक जगह ज़्यादा है डिमांड तो सप्लाई जो है दूसरी जगह पे है, एंड वगैरह वगैरह। इससे ये जाहिर होता है कि हम जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग में जो है एनर्जी जो है वो हम सही नहीं कर पाए हैं। चले गलतियां हो गई, लेकिन अब ये भी इसके मुझे आसार नजर नहीं आते कि उन बड़ी बड़ी गलतियों को हम कोई दुरुस्त करने जा रहे हैं। साल के तौर पे जो पेट्रोल प्राइस है पाकिस्तान की, सारी जो नेबरिंग कंट्रीज है, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह वगैरह, और आप इजिप्ट को भी शामिल कर सकते हैं या मलेशिया को भी, पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइस फी लीटर के हिसाब से डॉलर टर्म्स में हाईएस्ट है, अप्रोक्सीमेटली $1.4 अ लीटर है। लेकिन हमारी जो आमदनी है, फीकस आमदनी, औसत आमदनी, अगर उसके आप उसका रिलेशन करें तो वी हैव द वर्स्ट रेशियो इन द एंटायर रीजन। तो ये एक बहुत, इसका मतलब है कि जो बर्डन लोगों पे पड़ रहा है ऑन अ पर पर्सन बेसिस जो है वो पाकिस्तान में हाईएस्ट है, और इस वजह से हमारी इकॉनमी जो मुतासिर हुई है, ग्रोथ भी मुतासिर हुई है, लोगों की जो है क़ुव्वत खरीद वो मुतासिर हुई है। तो इसको एनर्जी सिक्योरिटी को खाली ये पेट्रोल पॉलिसी नहीं है, ये खाली LNG की इंपोर्ट्स की बात नहीं है। दिस शुड बी द टॉप प्रायोरिटी ऑफ बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, आप सब लोगों को पता होगा कि एनर्जी सिक्योरिटी हैज बीन वन ऑफ द 3 topmost priorities of the American foreign policy for more than 80 years in the Middle East.
تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم ابھی تک ہماری رسپانس یہ رہی ہے کہ ہم جب بحران آتا ہے تو ہم مزید کوئی قرضہ لے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے ڈپازٹ مل گیا. یہ کوئی رسپانس نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ کو تھوڑی سی کیش بفر مل جاتا ہے بٹ اس کو آپ اچیومنٹ اس کو نہیں سمجھنا چاہیے. ہم سولر کی جو پالیسیز جو ہے وہ جو چائنا کی بات لوگ کرتے ہیں, بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں کہ جی سولر کے بارے میں, لیکن اکثر لوگ جو ہے چاہے حکومت بھی ہیں ان کو یہ ادراک نہیں ہے کہ سولر زائریشن کے لیے بہت طویل المدت پالیسیز بنانی پڑتی ہیں, جیسا کہ بیٹری کا کوشچن ہے, اس کا مختلف طرح سے کیسے جو ہے چارجنگ ہوگی, ریپلیسمنٹ کیسے ہوگا. آپ سارا اگر امپورٹ کریں گے تو آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹس ہے وہ متاثر ہوگا. ان چیزوں پہ جو ہے ابھی تک میں نے کوئی ایسی نہیں دیکھی ہے کہ اٹیمپٹ کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم ایک اس کو ہولسٹک طریقے سے اپروچ کر رہے ہیں, اور اس کو بڑی شدید ضرورت ہے. ابھی وزیر اعظم صاحب نے کسی کی میٹنگ میں میں نے دیکھا کہا کہ جی انرجی سیکیورٹی از ویری امپورٹنٹ, لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ ایک کلیئر پالیسی ہو اور اس کو کنسسٹنٹلی اپلائی کیا جائے بغیر فلپ فلاپس کے. ابھی آپ تھوڑی دیکھ لیجئے پچھلے ہی دنوں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہماری جو ڈیزل پرائس ہے وہ اس کا جو فارمولا صحیح نہیں ہے. اس کی کیا وجہ تھی کہ اس میں جو فارمولے میں اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا تھا کہ 70% جو ڈیزل ہے اس کی ریفائننگ جو ہوتی ہے وہ لوکلی ہوتی ہے. ہم جو بینچ مارک کر رہے تھے وہ فورن جو ہے ڈیزل پرائس پہ کر رہے تھے. تو یہ تو ایک بہت بڑی انکمپیٹنس کی مثال ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ کیا بینچ مارک ہونا چاہیے, کتنا جو ہے لوکلی پروڈیوسڈ ہے, کتنا فورن پروڈیوسڈ ہے. اس لحاظ سے جو بیس پرائس ہے اس کو سیٹ کریں. اور پہلے بھی لوگ لکھ چکے تھے لیکن اس کے دفعہ کوئی لوگوں نے کوئی بہت زیادہ ہی شور مچایا, تو کہا چلیں اس کا نوٹس لیا گیا اور اس جو انیملی تھی اس کو فکس کیا گیا. لیکن یہ چیز پہلے ہونی نہیں چاہیے تھی. I mean it is a very big scandal کہ آپ کی جو ڈیزل پرائس سیٹ ہو رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیس ہونی کیا چاہیے. یو اے ای کے تقریباً $3 ارب واپس کرنے کے بعد پاکستان میں سعودی رول اوور $8 ارب تک پہنچ چکا ہے, اور ایسی ہی کچھ صورتحال چائنیز لونز کی بھی ہے. ایسے میں ان ممالک پر معاشی طور پر اس قدر انحصار کرنے کے پاکستان پر خود کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ٹو بی آنیسٹ آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے شوڈ ناٹ ڈیپینڈ آن ڈپازٹس اور سواپ فیسلٹیز فرام اینی کنٹری. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ہم چائناز کے اور سعودی عرب پہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہیں, اور ٹو مائنر ایکسٹینٹ قطر پہ, اور ابھی خیر یو وی نے تو وہ ڈپازٹ وڈرا کر لیا. لیکن یہ کہہ دینا تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے وہ اتنے ہو گئے, لیکن کیسے ہو گئے؟ آپ ڈپازٹ کر رہے ہیں, بس ڈپازٹ کیا, سیدھی بات یہ ہے کہ آپ قرضہ لے کے جو ہے فارن ایکسچینج ریزروز کو ایک لیول پہ مینٹین کر رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے, یہ شارٹ ٹرم مینجمنٹ کے لیے میں اس کو کہہ لوں کہ چلے کچھ تو کرنا ہے آپ کو, لیکن جو سب سے زیادہ بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اتنا کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایکسپورٹ بڑھائیں اور اس بڑے بڑے ٹارگیٹس دے دیتے ہیں, لیکن ابھی تک ہم یہ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اس بات کا ادراک ہے کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ خالی کوئی ٹیرف اناؤنسمنٹ کرنے سے یا انٹرسٹ ریٹس آگے بڑھانے سے نہیں ہوتی ہیں. ایکسپورٹ ڈریون جو گروتھ ہے اٹس پورا ایک ڈیولپمنٹ کا ایک ماڈل ہے, اور وہ پالیسی میکنگ کو نہیں صرف زندگی کے اور سارے شعبوں کو متاثر کرتا ہے. اس لیے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے مثال کے طور پہ کہ آپ کی جو سٹیز ہیں وہ کیسے آرگنائز ہوتی ہیں. اس لیے کہ جو ایکسپورٹس جو گروتھ آتی ہے وہ سٹیز کی گروتھ سے آتی ہے, جو ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس ہیں. اس لیے کہ خالی اگر آپ را کاٹن یا رائس کے ایکسپورٹ کریں گے تو وہ تو آپ کوئی $100-200 بلین نہیں پہنچ سکتے. اس کے لیے آپ کو انڈسٹریل کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی. انڈسٹریل کیپیسٹی بڑھانے کے لیے آپ کو کیا چیزیں کرنی پڑیں گی؟ آپ انٹرسٹ ریٹ کم کر دیں, آپ تھوڑی سی بجلی کی قیمت بھی کر دیں, اس کے باوجود بھی پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ کوئی دگنی تگنی نہیں ہو پائیں گی. اب جس طرح ہمارے تو خود وزیر جو پلاننگ ہے انہوں نے خود کہا کہ دیکھیے ہمارے ڈائسپورا کے کوئی 90 لاکھ یا ایسے کچھ لوگ وہ جو ہیں $40 بلین بھیجتے ہیں, اور یہ ملک جو ہے 225 کروڑ لوگوں کا ملک, اس کی ایکسپورٹس سب ملا کے جو ہے سروسز ملا کے بھی
40 बिलियन है। तो ये क्या जाहिर करता है? जाहिर ये करता है कि हमने अपनी इंडस्ट्री को डेवलप नहीं किया है, और अभी तक हमारे जो फॉर एग्जांपल सबसे बड़े जो एक्सपोर्ट का सेक्टर है टेक्सटाइल वाले, वो भी इसी मैं समझता हूँ कि कोता नजरी का शिकार हैं कि जी अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दें या बिजली की कीमत कम कर दें, यकीनन उससे मदद मिलेगी। लेकिन दिस इज अ मच बिगर क्वेश्चन देन जस्ट इंटरेस्ट रेट्स और द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप पूरे रीजन में आपके इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा हों, आपकी बिजली सबसे महंगी हो, तो एक्सपोर्ट्स में जो थोड़ी बहुत ग्रोथ हो सकती है वो भी नहीं होगी। लेकिन ये इस बात का जवाब नहीं है। सही। अच्छा ये बताएं, ये मसाइल का इदराक तो हम सबको ही है, मगर क्या आपको लग रहा है कि क्या हुकूमत या फिर मुल्क के अंदर मौजूद जो भी लोग हैं, मगर क्या कोई विजन, कोई प्लान आपको दिख रहा है हुकूमत के अलावा भी कहीं पर, कि अगर हम शॉर्ट टर्म में ना सही, लॉन्ग टर्म के हवाले से कोई प्लान, कोई विजन आपको दिख रहा है? बात दरअसल ये है कि हमें ये 50 साल गुजर गए हमें ये कहते हुए कि जी पाकिस्तान को डाइवर्सिफाई करना है, लेकिन हमारा दारोमदार ले दे के उन्हीं चंद चीज़ों पे है। या तो कुछ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं या फिर एग्रीकल्चर है। हाँ, कुछ आप थोड़ी बहुत जो है प्रोग्रेस हुई है, आप कह लें आईटी सर्विसेज में, बट 4-5 बिलियन डॉलर आटे में नमक के बराबर है इस दुनिया में। रियली जिस स्केल पे हमें ज़रूरत है, वी नीड टू ग्रो एक्सपोर्ट्स टू at least 50% of the GDP, which means about $200 billion, और हम सिर्फ 40 पे खड़े हैं। तो 40 से 200 पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सवाल ये है, क्या किसी के पास उसका कोई प्लान है? और विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं तो बहुत सारे जो हमारे जो चंद इकोनॉमिस्ट हैं, आप कह लें उनको, जो लिखते भी हैं, मुझे तो कहीं नजर नहीं आया कि उनके पास इतना बड़ा उन्होंने विजन ऑफर किया है कि इसके लिए क्या करना चाहिए। इट विल नीड अ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वे हम नॉट ओनली गवर्न पाकिस्तान, बट हम इसको क्या इंडस्ट्रियलाइज कैसे कर सकते हैं। अभी तक हम कहते रहेंगे जी हम बाहर से पैसे ले आएंगे। जब SIFC बनी, कहा गया कि जी हम $100 बिलियन लाएंगे। एक तो ये बहुत बड़ा मुगालता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना, अगर ले आए तो एकदम से ग्रोथ हो जाएगी। ऐसा होता नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि हमें ये बड़े सीरियस मसाइल हैं। अभी तक हमने मैनेज किया है बड़ी मुश्किल से, लोन लेके, डिपॉजिट लेके, भाग दौड़ करके, लेकिन मैनेज ही किया है। क्या कोई हमारे पास क्लियर वे फॉरवर्ड है? उसका जवाब नफी में है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।